سل بنی اسرائیل، سل کا معنی ہوتا ہے سوال پوچھئے، بنی اسرائیل سے سوال پوچھئے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی کتنی نشانیاں واضح عطا فرمائیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو من بعد ما اجاءتہ، اس حال میں کہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے پاس جائیے، آپ بنی اسرائیل کے پاس جائیے اور ان کے پاس جا کر سوال کیجیے، بلکہ اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہسٹری پر، ان کی تاریخ پر نظر کرو اور ان کی تاریخ سے یہ سبق سیکھو کہ بنی اسرائیل کو بے شمار اللہ نے واضح طور پر نشانی عطا فرمائیں، اور ان واضح نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان نعمتوں کی ناشکری کی جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یہی بات وہ جو مکے اور مدینے میں جو اہل کتاب موجود ہیں، خاص طور پر مدینہ المنورہ میں یہودی موجود ہیں، ان کو بھی یہ بات یاد دلاؤ کہ تم اپنی تاریخ پر نظر کرو، اللہ نے کتنی نعمت تمہیں عطا کی ہیں، اب اس کے بعد بھی تم ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 211 ہے، 211 ہے، اور 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ سل بنی اسرائیل، سل کا معنی ہوتا ہے سوال پوچھئے، بنی اسرائیل سے سوال پوچھئے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی کتنی نشانیاں واضح عطا فرمائیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو من بعد ما اجاءتہ، اس حال میں کہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، تو فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے پاس جائیے، آپ بنی اسرائیل کے پاس جائیے اور ان کے پاس جا کر سوال کیجیے، بلکہ اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہسٹری پر، ان کی تاریخ پر نظر کرو اور ان کی تاریخ سے یہ سبق سیکھو کہ بنی اسرائیل کو بے شمار اللہ نے واضح طور پر نشانی عطا فرمائیں، اور ان واضح نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان نعمتوں کی ناشکری کی جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یہی بات وہ جو مکے اور مدینے میں جو اہل کتاب موجود ہیں، خاص طور پر مدینہ المنورہ میں یہودی موجود ہیں، ان کو بھی یہ بات یاد دلاؤ کہ تم اپنی تاریخ پر نظر کرو، اللہ نے کتنی نعمت تمہیں عطا کی ہیں، اب اس کے بعد بھی تم ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر آگے فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زین مانے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کو جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی عطا فرماتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مال و دولت ہدایت پر ہونے کا یا اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یعنی کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، اور جو غریب ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دولت کا ہونا، روزگار کا ہونا، رزق کا ہونا، یہ اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو تقوی کریں وہ بلند ہوں گے، فوقیت پر ہوں گے قیامت کے دن، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں اس کا قانون روزگار کے حساب سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو روزی دے گا اور جو بے ایمان ہیں ان کو روزی نہیں دے گا، بلکہ رزق کے معاملے میں اس کا یہ ہے جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، بغیر حساب کے روزگار دے دے گا۔
تو اگر کسی کافر کے پاس بہت دولت ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ کافر سے اللہ زیادہ راضی ہے اس وجہ سے اس کے پاس دولت ہے، بلکہ اللہ نے ان کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا۔ اب جب وہ کافر مکے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو غریب صحابہ تھے ان کو دین پر چلتے ہوئے دیکھتے اور ان کے دلوں میں مال کی طلب کو نہ دیکھتے تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر اسلام حقانیت کا دین ہے تو تمہیں ہم سے زیادہ ترقی کر لینی چاہیے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو فائنینشلی لحاظ سے بھی تم ایمان والے ہونے کے دعوے کے بعد بھی فائنینشلی لحاظ سے ہم سے کمزور ہو۔ تو اللہ نے کہا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ جو تقوی کریں اگرچہ وہ غریب بھی ہو لیکن قیامت کے دن وہ ان امیر کافروں سے اللہ کے نزدیک برتر ہوگا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھے امت واحدہ، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب سے پہلے ایک ہی عقیدے پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کیا تھا؟ تو کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگ پہلے کافر تھے، کفر پر تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن یہ تفسیر بڑی کمزور تفسیر ہے، کیونکہ یہاں پر دیگر اس کے جو دوسری طرف دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں کہ لوگ سب سے پہلے اسلام پر تھے۔ جناب آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے دین کی تعلیم دی، لوگ سب توحید پر تھے، اور توحید کے بعد پھر اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھیجا۔ لیکن جب آپ یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ سب پہلے توحید پر تھے پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آگے جو آیت بیان کی جا رہی ہے، تو اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ جب لوگ پہلے ہی توحید کے عقیدے پر تھے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ آلریڈی ہدایت پر تھے۔ تو وہ ہمیں سورہ یونس بیان کرتی ہے، وہاں آیت ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، یعنی جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا بھیجا، سارے ادیان، ساری اقوام، ان سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام کا تھا، اور وہ دین یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب لوگ پہلے دین موحد پر تھے، دین توحید پر تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہوا تو اختلاف کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، اب اللہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، اختلاف ختم ہو جائے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک شرک عام نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے لوگ دین پر تھے، گناہ ہو جاتے تھے، لیکن دین یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں معاملات بنے، لیکن جناب نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اس سے پہلے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے رسول کی حیثیت سے دنیا بھیجا۔ اور نبیوں کی ذمہ داری کیا لگاتا ہے اللہ؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، نبیوں کو بھیجا، مبشرین۔ اب وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں انہیں بشارتیں دیتے ہیں، منذرین، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں انہیں خبردار کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے پاس، ان نبیوں کے ساتھ نازل کرتا ہے کتاب کو، اور وہ کتاب کیسی ہوتی ہے؟ وہ سچائی پر مبنی کتاب ہوتی ہے۔ فرمایا اور وہ کتاب کے بھیجنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو نبیوں کو کتاب دی جاتی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے امت واحد تھے، توحید کا عقیدہ تھا، پھر ان کے اندر معاذ اللہ شرک کا، گمراہی کا عقیدہ آیا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھیجا۔ چاہیے یہ تھا کہ کتاب آنے کے بعد، سچائی کی کتاب آنے کے بعد جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا تھا وہ کتاب ان کے اس اختلاف کو دور کر دیتی، لیکن اللہ فرماتا ہے ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس میں مگر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر جنہیں کتاب دی گئی
ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، من بعد ما جاءتهم البینات، اب کیا تھا، کتاب آنے کے بعد تو ان کے اختلاف ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اب ہوا کیا کہ جب کتاب آئی، دلائل آئے، واضح نشانیاں آئیں، تو اب بھی ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو ہے کافر، ایک ہے ایمان والے۔ ایمان والوں کے پاس تو کتاب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی ٹسل میں، ایک دوسرے کی ضد میں، زدم زدہ میں اختلاف کر کے فرقے بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی اختلاف کی جو وجہ ہے نا، وہ ہے ضد۔ آدمی ایک لمحے کے لیے ضد چھوڑ دے، سامنے والے کی صحیح کو صحیح مان لے، اپنی غلط کو غلط مان لے، تو پھر بتائیے جھگڑا رہا کہاں؟ ضد جو ہٹ درمی ہوتی ہے، آپس کے اختلاف جو ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ گمراہیت کو اور یہ ہے ضلالت کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ کتاب تو اللہ نے بھیجی تھی اس لیے کہ آپس میں جو پہلے گمراہی عقیدے تھے وہ ختم ہوں، لیکن جب کتاب آ گئی، علم آ گیا، علم ہونے کے باوجود بھی اب جو چیز ملنے نہیں دے رہی، اب جو چیز اختلاف ختم نہیں کر رہی، اب کتاب میں ہی اختلاف کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس سارے معاملے میں فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے ہدایت دی اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ایمان والوں کو جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو غریب مسلمانوں کو کافر امیر جو ہے وہ تانے دے رہے تھے اور غرور کر رہے تھے اپنی دولت پر، یا اللہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا کہ دیکھو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مال و دولت ان کے پاس بھی ہے، مشرکین بھی ہے، کتاب اور ہدایت آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایمان سے محروم رکھا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں چوز کر لیا، تمہیں منتخب کر لیا کہ جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں تمہارے دل کو اللہ نے کھول دیا، اور تم نے اس کو دل سے قبول کر کر تم ایمان کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے ہدایت کی۔ من یشاء کا دو ترجمہ ہو سکتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ ہدایت ہی اس کو دیتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ جو خود نہیں چاہتا ہدایت کو تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے آدمی اگر دل سے چاہے تو اس کے لیے راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ آخری آیت کی طرف چلتے ہیں اور آخری آیت پر اس پر اختتام کرتے ہیں۔ ام حسبتم، یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات بھی نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر حالات آئے تھے۔ یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ کن کو بیان کیا جا رہا ہے؟ جو ہجرت مکہ کے بعد، یعنی ہجرت مدینہ جو ہوئی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، تو جو مکے سے آئے تھے انہوں نے تو ظلم و ستم سہے ہوئے تھے، لیکن جو مدینہ شریف کے اندر بھی نئے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ حق کا یہ آسان نہیں ہوتا، اس سے مشکلات آتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک تو وہ حالات تم پر نہیں آئے اس کی مثل جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستہم البأساء، وہ حالات ان پر کیسے آئے تھے؟ مستہم البأساء والضراء، اور جب انہیں سختی یا مشکل یا مصیبت چھوتی، وزلزلوا، اور جب انہیں ہلا دیا جاتا، حتی یقول الرسول، ایسی زبردست آزمائش اللہ ان پر ڈالتا کہ مصیبت آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے، اللہ انہیں ہلا دیتا۔ یہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کی طرف جو مبعوث ہم نے رسول کیا تھا وہ رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے اس رسول کے ساتھ تھے وہ کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو خبردار بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ یہاں پر یہ بات اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ دین کی راہ میں مشکل آتی ہے،
دین کی راہ میں آزمائش آتی ہے، تو اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ تیار رہے، حق کا کام کر رہا ہے وہ تیار رہے۔ دنیا کے اندر جب بھی آپ اچھا کام کرنے نکلیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے بہت پھول کی راہیں ہوں گی، کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، مصیبت بھی آئیں گی، لیکن ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کو آسرا اللہ کی مدد کا ہوتا ہے، وہ راستہ چھوڑتے نہیں ہیں مصیبت کی وجہ سے، بلکہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ انہیں کہتا ہے یہ تو آزمائشی وقت ہے صرف تمہیں آزمانے کے لیے، کہ تم اچھے حالات میں تو دین پر رہو، دین پر ہوتے ہو، لیکن کیا مشکل میں بھی تم اس دین پر ہو؟ کیا مصیبت کے اندر بھی اس دین پر ہو، یا مشکل اور سختی میں دین کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو؟ تو اللہ کو پھر ایسے ایمان کی حاجت نہیں کہ جو اچھے حالات میں ایمان والا ہو اور برے حالات میں بے ایمان ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر حالات میں آدمی خدا سے لو لگائے اور خدا سے ہی مدد کا طالب رہے، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ وہ پھر کہتے ہیں متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ ان کو مژدہ دیتا ہے کہ بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں مقدر کر دے، اور ہم اس کی آزمائش کے قابل نہیں، مالک کریم بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور اگر زندگی میں خدا نخواستہ کوئی مشکل، کوئی سختی آ بھی جاتی ہے تو ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور صابرین کے صدقے ہمیں کامل صبر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔